اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورۃ النساء نمبر 162 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو ہم عن قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ علم والے اور مومن لوگوں کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، نمبر 1، یہ لوگ آپ اور آپ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کے ساتھ پہلی کتب پر بھی ان کا ایمان پختہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام، صلبہ بن سعید، زید بن سعید اور اسد بن عبید کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کر لیا تھا۔ تو جہاں یہودیوں میں برے لوگوں کا ذکر اور ان کے برے رویوں کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے، وہاں اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے، ان کی خوبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب بیان اور انصاف پسندی پہ اگر نظر ڈالیں تو جہاں یہود و نصارہ کے جرائم کی لمبی فہرست ہے، ان کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے گنہونے کردار کا ذکر ہے، تو وہاں قرآن ان کے نیک علماء کے اچھے کردار کی تحسین کرتا ہے۔ بے شک ان کی اکثریت برے لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ تمام کے تمام ایسے نہیں۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جب ان کے سامنے حقائق آتے ہیں تو وہ مذہبی تعصب اور گروہ بندی کی دیواریں توڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمام اعمال بجا لاتے ہیں جن کا اسلام انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ہر نیک کام کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے۔ ایسے خوش نصیب اور عظیم لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عن قریب ان کو دنیا میں عزت اور رفعت ملے گی اور آخرت میں انہیں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ اور جو علم و دانش میں ثابت قدم اور صاحب نظر ہیں، یعنی راسخ العلم، پختہ علم والے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں تعریف کی گئی ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ مرکزی اور بنیادی احکام کو سامنے رکھتے ہیں، وہ متشابہ آیات کا مفہوم متعین کرتے ہیں، اور ان کے اوصاف یہ ہیں کہ یہ لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے استقامت اور رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، کتب آسمانی اور قرآن مجید پہ مکمل ایمان لاتے ہیں، نماز کو اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اجر کے بارے میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو بردہ نے اپنے والد کو نبی پاک کا فرمان بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، 3 طرح کے افراد کو دوہرا اجر عطا کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کے پاس لونڈی ہو، اس نے اسے اچھی طرح تعلیم دی، اس کو ادب سکھایا، اچھے انداز سے اس کی تربیت کی، پھر وہ اس کو آزاد کرتے ہوئے اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اور دوسرا، یہود و نصارہ کا وہ شخص جو اپنے دین میں پکا تھا اور وہ آپ پر ایمان لے آیا،
اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو غلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا وفادار ہے، اس کے کام اور خدمت میں اس کی خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ان ارکان کی پابندی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں غیب پر ایمان لانے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 میں پہلی کتابوں پر مجموعی طور پر اور قرآن پر کلی طور پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ، ملائکہ، اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں راسخ العلم کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ، اس کی کتابوں، پیغمبروں، ملائکہ، آخری کتاب قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے دن پر مکمل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔